نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، 62 اور 63 تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ 3 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 واقعات کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے سامنے سوال کرنا کہ اے اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کو زندہ کر کے دکھلایا۔ یہ 3 واقعات ذکر کیے گئے۔ آج کی زیر درس 3 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی صدقے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں اور صدقے کی قبولیت کی 2 شرائط کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مکمل طور پہ اللہ رب العزت نے 7 شرائط کا تذکرہ کیا ہے جس سے انسان کا صدقہ قبولیت کے درجے تک پہنچتا ہے، جن میں سے 2 کا تذکرہ آج کی آیات مبارکہ میں ہے، اگلی 5 شرائط کا تذکرہ اگلی آیات مبارکہ میں آئے گا۔ تو بہرحال فرمایا اللہ رب العزت نے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال، ان کے دیے ہوئے صدقے کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ فی سبیل اللہ کا اطلاق عام طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر وہ کام جس میں اعلاء دین، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنا شامل ہو، وہ تمام راستے فی سبیل اللہ میں شامل ہے، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ تدریس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مؤذن اذان کے ذریعے کر رہا ہے، کہ جو بھی دین کے بلندی کے لیے کام کر رہا ہے وہ سارے کے سارے راستے فی سبیل اللہ کا اطلاق ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے ہیں۔ فرمایا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، پھر اس نے 7 بالیاں اگائی، پھر ہر بالی پر 100 دانے لگ گئے، 100 دانے لگ گئے۔ تو جس طرح اس کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی صدقے میں دیے ہوئے مال میں بھی اسی طرح بڑھوتری فرما دیتے ہیں، اسی طرح بڑھوتری فرما دیتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال دے دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 درہم کے بدلے 700 درہم کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان اپنا مال بھی خرچ کرے، اپنی جان کے ساتھ خود حاضر بھی ہو جائے، خود جہاد کے لیے بھی ساتھ چلا جائے، تو اب اس کو 1 درہم پر 7 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حج کے اندر خرچ کیے جانے والا مال اور جہاد کے اندر خرچ کیے جانے والا مال، یہ دونوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ دونوں چیزیں انسان کے لیے ہے، کوئی بھی انسان راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر اجر و ثواب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی ذات یضاعف، دو چند دو گنا ضربے دی جائے، پھر ضرب میں جو جواب آئے اس کو پھر دوبارہ ضرب دی جائے، اس طرح ضربوں کا معاملہ آگے تک لے جایا جائے، جس تک جواب آتا ہے اس تک پھر ضرب دے دی جائے، تو اسے کہتے ہیں دو چند دو گنا۔ میں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر انسان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یضاعف کا لفظ مضاعف سے گزرا ہے، جس طرح کہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان نے اکیلے نماز پڑھی ہے، ثواب اس کو بھی مل گیا نماز کا، لیکن ایک شخص نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 25 درجے المضاعف ثواب عطا فرماتے ہیں۔ المضاعف اور یضاعف کا مطلب کیا ہے؟ دو چند دو گنا، جو ثواب ملا ہے اس کو آگے اس سے ضرب دے دی جائے، پھر جو جواب آئے اس سے اتنی ضربیں اور دے دی جائے، اتنی ضربیں اور دے دی جائے، پھر آگے بڑھا دیا جائے۔ تو اگر اس طرح 25 درجے المضاعف نکالا جائے، 25 دفعہ ضربیں دی جائے، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی نماز کا ثواب 3,35,54,432 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کے ایک لفظ کی تشریح ہے، ایک لفظ کی تشریح ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا 25 درجے المضاعف ملتا ہے۔ المضاعف کا معنی یہ ہے کہ اللہ اتنا ثواب انسان کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ایک نماز پہ، اتنی نمازوں کا ثواب۔ تو اللہ کے خزانوں سے کوئی بعید نہیں ہے یہ بات۔ جب ایک نماز انسان قضا کر دیتا ہے، بعد میں پڑھ بھی لیتا ہے، اس کے اوپر جب عذاب یہ ہے کہ 2,80,00,000 سال انسان کو جہنم میں جلنا پڑے گا، جس طرح کے روایات میں آتا ہے، تو جب وہ عذاب اتنا زیادہ ہے تو ثواب بھی اتنا زیادہ ہے، تو بہرحال فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکی پر جو ثواب ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کم سے کم درجہ 1/10 ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کم سے کم درجہ 1/10 ہے، اور جب بڑھانے پر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو لاکھوں کروڑوں بڑا اجر و ثواب بڑھا دے انسان کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی نیکی پر اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں دے دی، اتنی نیکیاں یہ کیسے انسان کو مل جاتی ہے؟ تو بھئی یہ اللہ کی ذات ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ ایک انسان اپنے والدین میں سے کسی کو بھی اگر پیار اور محبت کی نگاہ سے صبح کو دیکھتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اگر انسان ایک دن میں بار بار دیکھے تو بار بار اس کو ثواب ملے گا اس کو حج کا؟ تو حضور نے کیا فرمایا، تو 100 دفعہ دیکھ، تجھے 100 دفعہ حج کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ 100 دفعہ تم دیکھو، 100 دفعہ تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو دینے والی ذات ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دینے والی ذات ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اللہ کی ذات غنی ذات ہے، واسع علیم، وسیع علم والی ذات ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ صدقہ جو تمہارا قبول ہوگا اس میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کون سی؟ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ تو کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 احسان کا جتلانا، نمبر 2 دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی، یہ دو چیزیں تمہارے صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں ہونی چاہیے۔ انسان نے صدقہ دیا، بعد میں احسان جتلا رہا ہے، بھائی اس کو تو میں جانتا ہوں، اس کے تو گھر میں آٹا دیتا رہا ہوں، اس کے گھر تو میں یہ کام کرتا رہا ہوں، آج جناب یہ بڑا اوپر چلا گیا ہے۔ تو اس طرح انسان کو تان و تشنیع نہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اوپر کر، جس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ اور دنیا کے اوپر نیچے ہونا تو عارضی چیز ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت کی عزت ہے، آخرت کی دولت اصل چیز ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ منن، کہ احسان نہ جتلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ آتی کہ 3 شخص ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے
جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے دیکھے گے بھی نہیں، ان کو دیکھے گے بھی نہیں، ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر نظر شفقت بھی نہیں کی جائے گی، اور ان کو دردناک عذاب علیما، دردناک قسم کا عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین بدبخت لوگ وہ یہ ہیں۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان جو تکبر سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، مرد ہو کے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، ایک شخص وہ ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی شخص ہے کہ جو انسان احسان تو کرے، صدقہ تو دے، لیکن بعد میں احسان جتلانے والا بن جائے، احسان جتلانے والا بن جائے، لوگوں کے سامنے احسان جتلاتا پھرے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا۔ بھائی جو تم نے کیا وہ کس کے لیے کیا تھا؟ جب اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ پہ چھوڑ دو اس کی بات، اللہ پہ چھوڑ دو، یہ نہ دیکھو میں نے کس کو دیا تھا، اس کو یاد رکھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ کو دیا ہے تو اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو یاد رکھو تم۔ تو بہرحال فرمایا کہ احسان کر کے جتلانے والا یہ شخص بھی عذاب میں ہوگا، دردناک قسم کے عذاب میں، اللہ دیکھے گے بھی نہیں، پاک اور صاف بھی نہیں کرے گے اس شخص کو۔ اور تیسرا بدبخت انسان وہ ہوگا کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان سودا بیچے، خرید و فروخت کرے، تجارت کرے، لیکن اس میں جھوٹی قسم اٹھا کے بیچے، جھوٹی قسم اٹھا کے بیچے۔ اور آج کل یہ چیز ہوتی ہے، آج کل یہ چیز ہوتی ہے جناب، اتنے کی تو مجھے خود کو نہیں آئی جتنے کی آپ کو دے رہا ہوں، اور اس پہ قسم بھی اٹھا دیتا ہے اس کے اوپر، اور حقیقت یہ ہوتی ہے اتنے کی نہیں آئی ہوتی، وہ صرف اپنے سودے کو بیچنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، سودے کو بیچنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو انسان مہنگی خرید کے لے کر آئے اور آپ کو سستی دے دے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا یہ ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے یہ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب اتنے تو آج منڈی کا ریٹ بھی نہیں ہے، میں تمہیں اتنے روپے دے رہا ہوں، میں تمہیں اتنے روپے دے رہا ہوں۔ بھائی وہ آپ کی خالہ کا بیٹا ہے آپ کا جو آپ کو اتنے روپے دے رہا ہے، آپ کو کیا رشتہ داری ہے اس کے ساتھ؟ وہ صرف اپنے سودے کو بیچنے کے لیے بات کر رہا ہے، وہ صرف سودے کو صرف بیچنے کے لیے بات کر رہا ہے کہ میرا سودا بک جائے، جھوٹ بھی بولے گا، جھوٹی قسم بھی کھائے گا، جھوٹی بات بھی کرے گا، اس کے ساتھ جھوٹی بات بھی کرے گا۔ تو یہی چیز ہے جو عام طور پر ہمارے دکانوں کے اندر، ہمارے کاروباروں کرنے والے لوگوں میں پائی جا رہی ہے، جس سے ہماری روزیہ جو سی ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے، روزیہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا عذاب ہے وہ آپ نے سن لیا، آپ نے، اللہ دیکھے تک کہ نہیں اس انسان کو جو قسم بیچ کر، جھوٹی قسم بیچ کر اپنا سودا بیچ رہا ہے، اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ اتنا کہہ دے بھائی مجھے اتنا میں وارے نہیں ہے، سیدھی بات کر دیں بھائی میں اتنے میں نہیں بیچ سکتا، مجھے اتنے میں وارے نہیں ہے، مجھے وارا نہیں کھاتا یہ چیز، نہ بیچے انسان، کم بیچ لے، زیادہ بیچنے کے بجائے، تو یہ تو ہوگا کہ رزق حلال ہے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا انسان۔ زیادہ بیچ دے انسان، جھوٹی قسم کھا کے بیچ دے، تو اپنے اوپر عذاب لینے والی بات ہے، عذاب لینے والی بات ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک کپڑے کی دکان پہ گئے، اس نے کہا کہ جناب یہ جو کپڑا دے رہا ہوں آپ کو میں، یہ ایسے جیسے آپ نے ایک جیب سے پیسے نکال کے دوسری جیب میں رکھ لیجیے، یہ ایسے ہی ہے یہ بالکل، حالانکہ ایسے نہیں معاملہ، حالانکہ معاملہ ایسے نہیں تھا، ایسے ساری دنیا جانتی ہے، جو خریدنے والے بھی جانتے ہیں، بیچنے والے بھی جانتے ہیں سارے کچھ، لیکن اس طرح جھوٹ بول کے، جھوٹی قسم اٹھا کے بات کرنا، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم قرار دے دیتا ہے۔ تو برابر فرمایا کہ تین قسم کے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھے گے بھی نہیں، نظر شفقت بھی نہیں فرمائے گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو احسان کر کے جتلانے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے صدقے کو باطل کرنے والی دوسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ منّ ولا اذلہم، تکلیف پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو، کہ آپ نے ایک انسان کو صدقہ، اے لے بھائی، ساتھ دو گالیاں بھی نکال دی، ساتھ پیسے بھی دے دیے اس کو، ساتھ دو گالیاں بھی نکال دی، اور اس کو ایسی بری بات کر دی، اتنا کاروبار بڑھایا انہوں نے، منگن والا کاروبار بڑھایا انہوں نے، اس کا یہ کام ہے، یہ فلاں ہے، ہٹا کٹا ہے، یہ ہے، کوئی بات ہوتی نہیں ہے، ویسے ہی آ کے جناب مانگنا شروع کر۔ تو ایسی کوئی بات کر دینا زبان سے غلط قسم کی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگلے کو تکلیف پہنچے گی، اگلے انسان کو تکلیف پہنچے گی، اگلے انسان کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ تان و تشنیع نہ ہو، اگلے کو نقصان پہنچانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں دینا تم نہ دو تم، لیکن بھلائی کا کلمہ جو سے یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جس طرح کہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، میں کہ دستور کے مطابق اچھا قول، اچھی بات اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ جس کی پیروی تکلیف کرے، ستانا جس کے پیچھے پڑا ہوا ہو،
اس صدقے سے بہتر ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کہہ دیں بھائی اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں اس طرح. تو یہ چیز جو سے یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ انسان صدقہ بھی دے، ساتھ دو گالی بھی نکال دے، ساتھ برا بھی کہہ دے، فلاں بھی کر دے. تو یہ چیز انسان اس سے بچنا چاہیے. فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو غنی ذات ہے، بردبار ذات ہے. اللہ کی غنی ذات ایسی غنی ذات، ساری کائنات کو اللہ نے غنی بنایا، سارے کائنات جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ نے غنی بنایا. اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، بردباری کرنے والی ذات ہے. تمہارے اندر بھی یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ تم بھی غنی کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو اپنے اندر. وہ کیسے؟ میں کہ انسان اپنے مال میں سے خرچ کرنے والا بنے. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح کو فرشتے دو آتے ہیں اور آ کے لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی گلیوں کے کونوں میں کھڑے ہو کے، بازاروں میں، چوکوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں وہ اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو خرچ کرنے والا اس کے مال کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، جو اپنے مال کو روکنے اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے. یہ آواز لگاتے ہیں، ہر روز صبح یہ معاملہ ہوتا ہے، فرشتے آ کے اعلان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.